3,000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا. انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا. جو جس کو سمجھے جو جس کو سمجھے. انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا. جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی کیفیت تھی اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا. جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو. اور کسی طرح کی فساد، کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو. اور عام عالم دین نہیں، جس کی عزت، جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے. لیکن میرے عزیزو پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے، مجمع دیکھ رہا تھا، تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی کپ کپی خوف و ہراس، بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کیا کیا؟ انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا. کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا. پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. شہید ہونے کے بعد 8 دن تک تو جشن مناتے رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا، ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا. ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم. مراد آباد شہر میں انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. اور وہ امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا. ہر جگہ سے آواز آنے لگی، ہر جگہ سے آواز آنے لگی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی. میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں، سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا. ایک تم بند کرو گے رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمائے گا، دوسرا پیدا ہوگا. اسی لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے. مگر اے مسلمانوں، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے، ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے، وہ دولت تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہارے کرتے، تمہارے جبے، تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کو سنو، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں؟ کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا. انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں. ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے. ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا. ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار. اسے ڈر نہیں، دنیا یہ جانتی ہے. تو انگریز کیا کہتے تھے؟ یہ فاقہ کش، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہی کہتا تھا انگریز، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں،
ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے. اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں, اسی کے چور, اسی کے ڈاکو. اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے. میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی, کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا, یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے. سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں, امریکہ میں بچپن سے پڑھایا, اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں ہو از دا محمد, محمد کس کا نام ہے, کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا. حب نبیکم, سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ, حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن الکریم, تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ. ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑا تحفہ ہے, سب سے بڑا ہدیہ ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علل اعلان تمہیں پکار کر کہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو, کوئی مصلحت پسندی نہ کرو, کوئی دباؤ, کوئی سمجھوتا نہیں. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی, نہیں ہوگا. لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو, اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے, اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے, جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے, ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا, عزتوں میں کمی آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہے, یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے. ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں, وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے, اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں. ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی, اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر پوری کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل, آپ کے سامنے دہراتا ہوں, چند دنوں پہلے, وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا ہوں, لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ, نکل جاتا ہے, اور سب کو پتا ہے. اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, علل اعلان کہتا ہوں, دنیا کو سب کو کہتا ہوں, اگر تمہیں کہنا ہے مجھے 1 بار نہیں 1000 بار کتا کہو دربار رسالت کا, محمد عربی کا, ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے, سب سے بڑی عزت ہے,
सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें बारगाह मुस्तफा का कुत्ता कहा जाए तो किसी को शर्म आएगी? किसी को ऐब लगेगा? वजह यह है कि हम इन निस्बतों पे फख्र करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, तुम्हें अगर इस बात पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतों को छोड़ो। जिनको ये लगता है, ऐब लगता है, वो इन निस्बतों को छोड़े। आए जहां पर बंदा हुजूर के दरबार में अपने आप को कुत्ता भी कहता है तो उसे फख्र महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमने बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतें खाकिस्तर होने के अंदाज से पेश तो की, मगर मेरे मुस्तफा की गैरत देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमे में कुत्ते की हैसियत से नहीं पेश किया, जिस मजमे में गए शेर की हैसियत से पेश फरमाया। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो भी बारगाह मुस्तफा की निस्बत पर फख्र करता है दुनिया उसे हल्के में नहीं लेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। आला हजरत ने जिंदगी भर बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतों पर फख्र किया है, और गौसियत मआब के दरबार पर निस्बत जोड़ते हुए क्या कहा था बरेली के ताजदार ने? गौसे पाक के दरबार में क्या कहा था पता है? हम तो कह देते हैं गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक के सिलसिले का मुरीद हूं। मुरीद होना, खादिम होना, ये अपनी जगह पर। वक्त का मुजद्दिद, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत दी है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखाओ, तकवा व तहारत का इमाम, लेकिन गौसे पाक के दरबार में जब बात करनी हो तो यूं कहता है, ऐ गौसियत मआब, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब कुत्ता फारसी में। आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं मारे नहीं जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जिसके पास भी ये निस्बत मौजूद है वो मारे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते। म्यूनिसिपैलिटी बेल्ट वाले कुत्ते को नहीं उठाती है। हाँ, इंजेक्शन उसको मारा जाता है जो आवारा है, दूसरों को काट खाने दौड़ता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है, ये किसी का पाला हुआ है। इसीलिए आवारा मत रहो, उन निस्बतों पर फख्र करो कि दुनिया देखकर ही कहे ये मदीने वाला। इसे ना छेड़ो, ये दरबारे रिसालत में बिका हुआ है, इसे ना छेड़ो। कई ऐसे मामलात थे मेरे अजीजों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, बहुत छोटी तादाद में। एक मैं वाकया बताता हूं हदीस पाक में। हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के एक ऐसे सहाबी हैं, आला हजरत ने उनका पूरा तफसील से ये वाकया लिखा है। सलमा बिन अकवा एक सहाबी ऐसे हैं जिनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी ये हमेशा हुजूर की फौज में पैदल चलने वाले साहबी, कभी सवारी नहीं करते थे, पैदल। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कार्रा का रहने वाला एक अब्दुर्रहमान नाम का शख्स, वो मदीने पर हमला आवर हुआ, 400 लोगों को लेकर आया। 400 लोगों को रात के वक्त में मदीने के बागीचों पर हमला किया और खजूरें जमा किया। 400 लोगों की तादाद बड़ी होती है। मदीने में लोग सो रहे हैं उस वक्त। इत्तेफाक ऐसा कि ये कार्रा के रहने वाले इन मुनाफिकों और काफिरों की फौज लूट मार करके लौट रही थी, तो सलमा बिन अकवा ने देख लिया। होना क्या चाहिए, गांव का एक आदमी जाग रहा है तो लोगों को जगाए कि इतनी बड़ी फौज मदीने के बागीचों से खजूरें लेकर जा रही है, लोगों को जगाए। सलमा बिन अकवा ने किसी को जगाया नहीं, तन्हाई 400 के पीछे दौड़ पड़े, सबके पीछे दौड़ पड़े। और हैरत की बात है कि 400 दौड़ भी रहे हैं,
ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے. دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے. وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے. ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے ہیں. سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے. ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے, 10 ادھر 15 ادھر 20 ادھر, لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے, اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دیے اور دوڑاتے رہے. عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے, کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا. ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا. کیا ہمت ہے, کیا ہیبت ہے. اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں, یہ نسبت مصطفیٰ کا ہے. حضور پاک کا غلام ہے, حاوی ہے. 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے. عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو, یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں. چھوڑ دو کھجوریں, جان بچاؤ اور نکلو. لوگوں نے کھجوریں پھینکی, سب کچھ پھینکا, اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے, سب چلے گئے. یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر رہے ہیں, اور اٹھانے جتنی اتنی, اتنا زیادہ وزن ہے کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے. کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں. راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے. پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو سلمہ بن اکوع؟ کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو, اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہا ہوں. وہ مسکرائے. ارے بولنا تو چاہیے تھا, اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ. تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے, اکیلا ہی کافی تھا, مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا, میں خود ہی دوڑ پڑا. لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتایا, یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا, تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا, دیکھا تو تم راستے پر آ گئے. اب سنو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی, یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی. سنو, صرف آئی لو محمد نہیں, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی سیدنا کے بغیر نہیں کہا جائے گا. وہ ہمارے آقا ہیں, عام انسان نہیں. ہمیشہ سے یاد رکھو, آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی, یہ ہیبت, یہ طاقت, یہ رعب. ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا ہوں, پہلے سے کیا ہوں. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا, ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو.
حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے 3ری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں, ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوا کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا, کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے عزیزو تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے, اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو. کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ, کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئیں, کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے, کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں, اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے, آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت, یہ طاقت, یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے, ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا, یاد ہوگا. بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا, دھرم بھی بدل لیا, نام بھی بدل لیا. ہاں, اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے, بہت کچھ پھیلایا. 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو, میری جان پہ خطرہ ہے. میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ سٹیج ناپاک نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو غداری کیا, جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس, عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکین کے پاس. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا. 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا. آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ, لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا, 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے, ابھی مرنے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں. بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا, پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا ہے, ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے. میرے عزیزو 75 سال کی عمر ہو گئی تھی, 1 لاکھ نوجوانوں کو خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھاؤ, اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے. کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں, یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا. بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو, کیوں جاتے ہو؟
ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی. 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے, 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے. داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے, چبھتی ہے, گڑتی ہے, روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے. اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے, روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تم مرد ہے. وہ نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں. وہ بھاگ رہا ہے. کیسی حیرت کی بات ہے, تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں, اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے, روز آ کے بتاتی ہے کہ تم مرد ہے. بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار نہیں. اور حیرت کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا, تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا. پھر میں پوچھتا ہوں اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے, تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا, اور وہ داڑھی والا تھا. اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے, آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے. یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں, آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں. اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی ہے, وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی. وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہے, پورے اوپن ہے. جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے. فیشن وہ نہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو, عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو. سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے, دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں, کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں. لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتا ہے؟ فرشتوں کو, آپ کو میں بتا رہا ہوں, حدیث میں موجود ہے, فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا. عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا. لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا, اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے, فیشن کرنے میں. فیشن وہ ہے ہی نہیں, ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے. وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے, اپنی ہوس کا نشانہ ہے. کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں, دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا. اسی لیے میرے عزیزو دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ, عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی.